بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرسٹ ایئر کلاس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ سب؟ اسلامیات لازمی کا آپ کا آج لیکچر ہے۔ چونکہ اسلامیات میں آپ نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن وغیرہ تو پہلے تیار کیے ہوئے ہیں، آج سے آپ کو لانگ کوسچن ہیں ان کو کوسچن وائز آپ کی تیاری کروائی جائے گی۔ آج ہم باب نمبر 1 کے لانگ کوسچن میں سے ایک اہم کوسچن ہے جو کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، اس کو ہم بیان کریں گے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کے حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ یعنی عقیدہ توحید کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کی سوچ میں، فکر میں، اس کے عمل میں، اس کی ذات میں جو واضح تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی جو ہے تبدیلی ہے وہ عزت نفس، سیلف رسپیکٹ جس کو بولتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، انسان کو اپنی عزت کروانا سکھاتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، یعنی سب قدرتیں، سب طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے پاس ہیں، تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ باقی لوگوں کا ڈر، باقی لوگوں کے سامنے جھکنا، ان کے جو ہے نا محتاج ہونا وغیرہ، ان چیزوں سے انسان باہر نکل آتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بے جان بتوں، مورتیوں اور جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، بلکہ وہ مالک جو سب قدرتوں کا مالک ہے، خالق ہے، رب تعالی ہے، اس کے سامنے انسان جھکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا بندے تو ایک سجدہ جس کو تو بڑا بوجھ، بڑا بھاری سمجھتا ہے، یہ 1000 سجدوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری صفت جو عقیدہ توحید کے اختیار کرنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ انکسار مین جو ہے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ عاجزی کا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اپنے سے بڑی ذات کے سامنے کمزور سمجھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذات ہے، اس کے سامنے سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہی سب کچھ ہے۔ عقیدہ توحید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستان مین توحید کے ماننے والا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ لہذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اسے تواضع و انکساری ہی زیب دیتی ہے، یعنی اچھی لگتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انکسار بندے کا جب یہ ایمان یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، طاقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، مال و دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، جو کچھ بھی ہے سب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ سب وہ چھین بھی سکتا ہے، جیسے وہ دے سکتا ہے ایسے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ جب ایسی سوچ انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ یقین انسان کے اندر انکسار پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتا، بڑبڑاتا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرتا ہے کہ جس طرح مالک نے عطا کیا ہے وہ میری کسی غلطی پہ یہ چھین بھی سکتا ہے۔ اس کو انکسار یا تواضع بولتے ہیں۔ تیسری صفت یا تیسری چیز جو عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر مین وسیع نظر، کھلی نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، سب جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجہ میں مومن کی ہمدردی،
محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ یعنی جب بندہ عقیدہ توحید پہ پختہ یقین کر لیتا ہے تو اس کی نظر محدود نہیں رہتی، بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سوچتا ہے، محبت کا سوچتا ہے، اس کی سوچ عالمگیر ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں جس سے پورے عالم کو، پوری دنیا کو، پورے جہاں کو فائدہ ہو۔ تو اس تیسری جو بات بڑی واضح نظر آتی ہے عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں، وہ ہے کہ وسعت نظر کا پیدا ہونا۔ نمبر 4، اس عقیدہ سے جو چوتھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے استقامت و بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان کے اندر مضبوطی، ثابت قدمی اور بہادری، جواں مردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت و بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اور اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے۔ وہ استقامت و بہادری کی ایک تصویر بن جاتا ہے، جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، اپنے اوپر حاوی یا طاری نہیں ہونے دیتا۔ خواہ بدر و احد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق کے، ہر جگہ وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ایک عملی تصویر بنا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کر لیتا ہے کہ وہی تمام نفعوں کا، تمام فائدوں کا، تمام اچھے معاملات کا مالک ہے اور نفع نقصان کا وہ مالک ہے، تو پھر انسان یہ دنیاوی معاملات سے ڈرنے کی بجائے کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ ثابت قدم رہتا ہے، بہادر رہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ سوچ بھی عقیدہ توحید سے آتی ہے، اور اس سوچ کے آ جانے سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے نا اپنے آپ کو وہ مضبوط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جو ہے نا اس کی مثالیں ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں۔ جب ان کے اندر عقیدہ توحید آیا تو 313 لوگ تھے غزوہ بدر میں، اور ایک جمع غفیر کے ساتھ 1000 سے زیادہ لشکر کے سامنے وہ بے خوف و خطر میدان میں کود پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں عقیدہ توحید پہ پختہ یقین ہی سے انسان کے اندر آتی ہیں۔ نمبر 5، عقیدہ توحید کے وجہ سے جو 5 صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کا مطلب ہوتا ہے امید، اور اطمینان قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کا سکون۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کا فضل و کرم بے حد و بے حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی قدر اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اور دل قرار پاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے سے ایک تو انسان دنیا سے امیدیں ہٹا کر کے اپنی ساری امیدیں اپنے مالک، اپنے خالق اللہ تعالیٰ پر لگا لیتا ہے، اور نا امید نہیں ہوتا وہ کسی سے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ یہ میرا معاملہ، یہ میری مشکل بھی حل فرمائے گا۔ دوسرا، اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، پریشان نہیں ہو رہتا دل، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بڑی غفور رحیم ذات ہے، وہ بڑی قادر مطلق ذات ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، وہ سارے معاملات کو حل فرمائے گا۔ تو عقیدہ توحید سے ایک یہ چیز سامنے آتی ہے۔ چھٹی چیز عقیدہ توحید سے جو انسانی صفات میں جو ہے نا شامل ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وغیرہ۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے، یعنی چھپ کر کے، پوشیدگی میں چھپ کر کے کوئی جرم کر لے،
تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ چھپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت میں اور جلوت میں، خلوت میں چھپ کر کے، جلوت میں سامنے ظاہر ہو کر کے، کہیں بھی کوئی کسی بھی گناہ کا وہ ارتکاب کرے نہ کرے، یعنی یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھنے والا ہے، کہیں بھی میں گناہ کروں، چھپ کر کے گناہ کروں یا ظاہر ہو کر کے گناہ کروں، وہ اللہ کی نظروں سے، اللہ سے وہ گناہ میرا چھپ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ بھی اس بندے کے اندر پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص، ایسی سوچ اور فکر اور یقین والا شخص ہمیشہ نیک اعمال کرے گا، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ توحید پر پختہ ایمان عمل صالح یعنی نیک اعمال کی بیس فراہم کرتا ہے۔ بیس مین بنیاد، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہوگی تو عمل صالح ہوگا، دل کے اندر خوف ہوگا، ایمان ہوگا، تو پھر اس دل کے تابع باقی جسم نیک اعمال کرے گا۔ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں میں یہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان اور نیک عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں بڑے ضروری ہیں۔ جس طرح اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ غرض یہ کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا بڑا اہم کوسچن ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کو آپ نے بک سامنے رکھ کے ریڈ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ امتحانی نقطہ نظر سے نہایت عام کوسچن ہے جو آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوسچن آپ کے دیگر کوسچن میں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔